الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، من صلی علی عشرۃ اول النہار وعشرا من آخرہ نالتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آقا فرماتے جس نے 10 بار دن کے ابتدائی حصے میں اور 10 بار دن کے آخری حصے میں درود شریف پڑھا، روز قیامت میری شفاعت پا لے گا۔ 10 بار درود پاک صبح، 10 بار شام، کتنی دیر لگتی ہے درود پاک پڑھنے میں؟ انعام کتنا بڑا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور نبی پاک کی اللہ کرے ہمیں شفاعت بھی نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں ٹریول پہ جاتے ہیں 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، تو آپ 15 دن 1 مہینے کے لیے جا کر وہاں گھر تو نہیں خریدتے نا، آپ کرائے کا گھر لے لیں گے، آپ ہوٹل میں رہ لیں گے، ٹھیک ہے نا، 1-2 بیگ ساتھ لے جائیں گے، پورا گھر اٹھا کے تو نہیں لے جائیں گے، کیوں؟ آپ کہیں گے واپس تو یہیں آنا ہے نا، اصل تو میرا گھر یہ ہے، میں تو ٹریولر کی حیثیت سے بندہ کرائے کے گھر میں زیادہ خرچ نہیں کرتا، کہتا ہے یار گھر کرائے کا ہے، اتنا سارا اس کے اوپر لگا دوں گا، میرا تھوڑی ہے، میرے تو چھوڑ کے چلے جانا ہے، کچھ عرصے کے لیے آیا ہوں۔ کراچی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیگر شہروں سے جاب کرنے آتے ہیں، کاروبار کرنے آتے ہیں، مگر اصل ان کا دھیان کیا ہوتا ہے کہ میری فیملی گاؤں میں ہے یا فلاں علاقے میں ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میں نے گھر بھی بنانا ہے تو وہاں بنانا ہے، کیونکہ میرا مستقل ٹھکانہ یہ نہیں ہے۔ دنیا میں یہ ساری لاجک سمجھ آتی ہیں، مگر یہ کیوں نہیں سمجھ آتا کہ ایکچولی یہ پوری دنیا ہی میرا ٹھکانہ نہیں ہے، میں یہاں مسافر کی حیثیت سے ہوں، کوئی 50 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 60 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 70 سال کے بعد چلا جائے گا، ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 80-100 سال اس کے بعد تو چلا ہی جائے گا نا۔ وہاں 25-50-100 سال کی کہانی نہیں ہے۔ ذرا سمجھیے، حضرت آدم سے لے کر آج تک لوگ قبروں میں جا رہے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ بتائیے نا کہاں ہیں؟ قبروں میں ہے نا، ہزاروں سال ہو گئے، ہزاروں سال سے قبر میں ہے کوئی بندہ، تو بتاؤ دنیا میں تو 60-70 سال رہا، قبر میں ہزاروں سال سے ہے، تو اس کا مطلب بڑا ٹھکانہ تو قبر تھا۔ گھر کی فکر زیادہ ہونی چاہیے تھی، قبر کی زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ میں اور آپ مریں گے، وی ڈونٹ نو کہ کب تک قیامت آئے گی، بھائی پتہ نہیں 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، میں نے قبر میں رہنا ہے۔ اور قبر ایک باکس کا نام نہیں ہے۔ یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ضرور ہوتا ہوگا کہ جناب بندہ قبر میں جائے اور اس کے بعد اس کا فنش سب ختم، نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں حساب سوال بھی ہوں گے، قبر میں جناب عذاب اور جزا ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا، میرا ایمان، میں نے کلمہ پڑھا اپنے نبی علیہ السلام کا، ان کا فرمان میرے لیے آخری دلیل۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ اب پلیز اس بات کو ریئلائز کیجئے، میں ادھر ہمیشہ نہیں رہوں گا، میرا پہلا ٹھکانہ قبر ہے، وہ تو اچھی بنے، 2 میں سے ایک ہی بنے گی نا، یا تو جنت کا باغ یا جہنم کا گھڑا۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ اس لائف سے ہوگا کہ جو دنیا میں 50 60 70 سال گزار کر لائے، وہ ایسی گزاری کہ اللہ راضی، اس کے حبیب راضی، تو پھر تو جنت کے مزے ہیں قبر میں، پھر تو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اب ایک اور میسج، اور آج تمہاری پلنگ کے اوپر سوتے ہوئے نماز قضا ہو جاتی ہے، آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہے یار، موڈ اچھا نہیں ہے، بس کل پڑھ لوں گا، بس اگلے جمعے سے نہیں چھوڑوں گا، ہماری نماز قضا ہوتی ہے، بتاؤ کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ اگر آؤ آج کی مبارک رات یہ پکی سچی نیت کر کے جانا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ قرآن کتنا اہم ہے، مگر انفارچونیٹلی آج ہماری بہت بڑی تعداد کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اچھا آتا ہے تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، سورہ یاسین پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ کئی ایسے حافظ قرآن ہوتے ہیں جو دہراتے نہیں اپنے قرآن کو۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی آپ کو کہ آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا، گویا جنت کا آپ کو راستہ ٹھکانہ مل رہا تھا، اور آپ نے اسے بھلا دیا، آپ اسے بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ نہ کریں ایسا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے کوسچن ہے کہ میرے دل میں کتنا قرآن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے رمضان کے دن تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جمع ہوا تھا مال وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ، اس کی نگہبانی میرے ذمہ لگائی تھی۔ کہتے میں رات اس کی نگہبانی پہ تھا، ایک چور آیا، اناج اپنے تھیلے میں بھرنے لگا۔ کہتے میں نے دیکھ لیا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ مسلمانوں کے مال سے مال چلا رہے ہو؟
کہتا حضور معاف کر دیں، بہت غریب ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معافی دے دیں، آئندہ نہیں کروں گا، بس چھوڑ دیں مجھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا اسے۔ صبح گیا بارگاہ رسالت، آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ نبی پاک کو کیسے پتا چلا؟ آج تو سی سی ٹی وی لگاتے ہیں نا گوڈاؤن میں، سیٹھ صاحب دیکھ لیتے ہیں رات کو کیا ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت کیسی ہے کہ رات جو ابو ہریرہ کے ساتھ ہو رہا ہے آقا خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا چور تھا، پکڑ لیا تھا، مگر بڑی منتیں کرنے لگا، معافیاں مانگنے لگا، حضور مجھے بڑا رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آقا فرماتے اے ابو ہریرہ بہت بڑا جھوٹا ہے، تو پھر آئے گا۔ میں بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ آقا فرما رہے ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا۔ کہتے میں تو پہلے سے ریڈی ہو گیا، اب آنا ہی آنا ہے چور نے۔ آقا نے فرمایا اب تو آنا ہی ہے۔ چور آیا، کہتے میں نے پھر پکڑ لیا کہ تمہیں منع کیا تھا ایسا مت کرنا، کل تم معافی بھی مانگ کے گئے پھر آ گئے۔ کہتا بس اب معاف کر دیں، اب نہیں کروں گا، اللہ کے واسطے معاف کر دیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اس لیے میں آ گیا۔ کہتے پھر مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح دربار رسالت میں حاضر ہوا، آقا علیہ السلام نے خود پوچھا اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ کہتے حضور وہ آیا تو تھا، میں نے جو ہے وہ اسے معاف کر دیا، غریب تھا، رونے لگ گیا تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے اے ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ آئے ہائے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اب تو میں نے ٹھان لی، اب اس نے آنا ہے، اب میں نے نہیں چھوڑنا۔ پھر آیا، میں نے پھر پکڑ لیا۔ میں تو عجیب آدمی ہوں، 2 دن سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، معافیاں مانگتے ہو، توبہ کرتے ہو، پھر آ جاتے ہو، اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نبی پاک کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ کہتا سے اے ابو ہریرہ آج چھوڑ دو، ایک پتے کی بات بتا کے جاؤں گا۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جب بستر پر سونے جانے لگو نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکنے پائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے بات اچھی بتائی، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں تیسرے دن حاضر ہوا، آقا علیہ السلام فرماتے اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ کہا حضور پکڑ لیا تھا، اس نے ایک بات سکھائی، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ اب پتہ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حدیث کا خلاصہ ہے کہ ابو ہریرہ ہے تو یہ بڑا جھوٹا، لیکن جو بات اس نے کہی ہے نا، بات اس نے صحیح بتائی ہے۔ تم جانتے ہو ابو ہریرہ 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ کوئی اور نہیں، وہ شیطان تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں نبی پاک کے علم غیب کا بھی پتہ چلا، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیسا علم عطا فرمایا یہ بھی سیکھنے کو ملا۔ اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ رات اگر سوتے وقت کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو سبحان اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟